اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، روزے کی فضیلت اور اہمیت، روزے کی اتنی زیادہ ثواب ہے، اگر آپ لوگوں نے سن لیا ابھی یہ جو میں بتا رہا ہوں تو زندگی بھر میرے بھائیوں کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑو گے۔ جو بھی بندہ خدا نخواستہ روزے کے عادی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر یہ فضائل سن لیے تو زندگی بھر وہ روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اتنے زیادہ ثواب ہے اور اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ لوگوں پہ روزہ فرض کیا ہوا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جائے۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن حدیث میں فرماتے ہیں من صام ایمانا و احتسابا، جس شخص نے روزہ ایمانا و احتسابا رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ روزے کی اتنی فوائد ہے میرے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہر مہینے میں، یہ تو سال کے پورا مہینہ ہے، ہر مہینے میں 3 دفعہ روزے رکھتا ہے، کبھی موٹاپا اس کو نہیں آئے گا، بلڈ پریشر کی بیماری نہیں آئے گی، اس کی جسم نیا تازہ فریش ہو جائے گا۔ یہ تو حکماء کی باتیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشی دیتے ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں کون سی خوشی ہے؟ افطار کے ٹائم پہ جب وہ افطاری کرتا ہے، اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، ایک افطاری ہے، دوسرے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جو بھی بندہ جیسا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، ہر روزے میں ایک ایک دعا ہر شخص کی قبول ہوتی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کتنے زیادہ فضائل ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے بھائیوں، دوسری خوشی جب افطار کے وقت، ایک افطار کے وقت ملتی ہے، دوسری خوشی روزہ دار کو جب ملتی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت میں اللہ کی ملاقات کی خوشی اس کو ملتی ہے۔ ہر روزے پہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جب خدا نخواستہ انسان کی گناہ ہو، وہ گناہ کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو روزہ آ جاتا ہے، سفارش کرے گا، شفاعت، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ قرآن مجید بھی آ جاتا ہے، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے، اس کی شفاعت کرے گا، اس شفاعت بھی قبول ہو جائے گی۔ تو روزے اور قرآن مجید کی وجہ سے انسان کے اور گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت کے دن وہ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو اتنی برکت والا مہینہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ لوگ سحری خواہ مخواہ کیا کرو، ضرور کھایا کرو۔ کیوں؟ سحری میں برکت ہے ایک۔ دوسرا فرماتے ہیں اہل کتاب اور مسلمان کے درمیان فرق بھی ہے سحری کا۔ اہل کتاب جب سو جاتے تھے پھر نیند کے بعد اس کو خوراک ممنوع ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے، یہ اجازت بھی دی ہے کہ بھئی نیند سے اٹھو، آرام سے سحری کھاؤ، پورا دن روزہ رکھو۔ پھر فرماتے ہیں حکماء صاحبان، ڈاکٹر صاحبان بھی فرماتے ہیں جو لوگ سحری فرماتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، وہ پورا دن جتنا خوراک اس کے معدے میں ہوتا ہے، وہ جب 11 گھنٹے اس پہ پورے ہو جائے، 666 منٹ ہے، وہ جب اس پہ پورے ہو جائے تو اس منٹوں کے بعد جو معدے کو آرام ملتا ہے، وہ جسم کو جو آرام ملتا ہے، اس آرام کی وجہ سے، اس خوراک کے ہضمے کی وجہ سے جو حرکت، جو غذا جس عضو کو ملتے ہیں، وہی عضو کو وہ طاقت دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر معدے نے خوراک ہضم کیا ہے، خون بنا دیا ہے، وہ خون جب دل کو پہنچ جاتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، بوجھ نہیں پڑتا، آنکھوں کو پہنچ جاتا ہے، ناک کو یعنی ہر جگہ کو، ہر عضو کو پہنچ جاتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، اس کی طاقت کا سبب بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر پورا مہینہ، ایک سال، انسان سال میں 1 مہینہ روزہ رکھے، وہ ایسا ہے جیسا اس مثال دیا ہوا ہے کہ ایک چیز کو نئے سرے سے بنائے، تمام خراب چیز، ایک گاڑی ہے، اس کی خراب پرزے نکال کر کے پھینک دے، نیا پرزے اس میں ڈالے۔ اسی طرح انسان کی جسم کے اندام بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب کمزور ہو جاتے ہیں، رات کو افطاری کرتا ہے، پھر سحری کھاتا ہے، تو پھر نیا سسٹم شروع کر لیتا ہے، پھر کام چھوڑ دیتا ہے، آرام اس کو ملتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے، دل کو آرام ملتا ہے، جگر کو آرام ملتا ہے، ہر چیز کو۔ دیکھو ہم نیند نہ کریں تو ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم آرام کریں، نیند آ جائے تو جسم فریش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انداموں کو، ہر عضو کو آرام جب مل جائے تو وہ نئے سرے سے کام شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ